كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ تمام ناظرین کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی اور بہت کم وقت میں زیادہ پذیرائی دی. آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کی خاص رحمت سے آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہے، جو آج کا ہمارا جس پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے مہارت، جسے انگلش میں اسکل کہا جاتا ہے. دیکھیے، اسکل ایک اللہ کی دین ہے. اللہ جن پر خصوصی رحمت کرتے ہیں ان کو مہارتوں سے نوازتے ہیں، ان کو ان شعبے میں مخصوص کر دیتے ہیں، اسپیشلسٹ بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی محنت ہوتی ہے. اب مہارت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی شعبے میں بہترین بننا مہارت کہلاتا ہے. اب آپ بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے شعبوں میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں، کوئی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، کوئی دوسرے شعبوں میں، کوئی اگرچہ کوئی ویلڈر ہے اور اپنے شعبے میں اسے مہارت حاصل ہے تو دنیا اس کے پاس جائے گی. کیونکہ اب وہ لوگ اپنے شعبوں میں آگے بڑھیں گے جو صحیح معنوں میں ماہر ہوں گے اپنے کام کے. وہ اپنے کام کو کرنا جانتے ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے گھر سے 10 کلومیٹر دور ایک بک بائنڈر رہتا تھا، یعنی کتابیں جلد کرنے والا. تو ہمارے اکثر دوست کہتے تھے کتابیں جو ہیں وہ خالد بھائی سے جلد کروانی ہے. یعنی وہ اتنے مشہور ہو گئے تھے. کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ صفائی تھی، ان کی مہارت تھی. تو مہارت آپ کا بہت ساتھ دیتی ہے. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ موچی ہیں، آپ حجام ہیں، آپ ویلڈر ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ کوئی سرجن ہیں، کوئی انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں، دندان ساز ہیں، جو بھی ہیں آپ. اگر اپنے شعبے میں آپ ان جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کرنا جانتے ہیں تو لوگ آپ کے دیوانے ہوں گے. پچھلی گرمیوں کی بات ہے، گھر کا یو پی ایس خراب ہو گیا تو گھر والوں نے کہا اسے ٹھیک کروائیں. میں ایک الیکٹرانکس کی دکان پہ جو یو پی ایس کا ماہر سمجھا جاتا تو وہاں لے کر گیا. اس نے کہا یہ تو سارا جلا کر لے آیا، اب کچھ نہیں بچا اس میں. اب میں پریشان ہو گیا کہ یہ ٹھیک تھا، اتنا تو خراب نہیں تھا. میں نے وہ یو پی ایس بند کروایا. وہاں سے دوسری دکان پہ گیا. اس نے کہا جس کا آئی سی یو ڈلے گا، آئی سی ڈلے گا اس کا. اور اس نے 50 روپے لے کر وہ میرا کام کر دیا. اب میں نے اس شخص کی تعریف 50 لوگوں کے سامنے کی. یہ مہارت ہے، یہ ایمانداری ہے اپنی مہارت کے اندر. صرف آپ ماہر بن کے فنکار نہ بنیں کہ دوسروں کو ٹیز کریں، چیٹ کریں، بلکہ پیور بنیں، خالص بنیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو متعلقہ شعبے میں ماہر بھی ہونا چاہیے. آپ اس شعبے میں نئے تجربات کریں، سیکھیں ان سے، اور اچھے طریقے سے لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں. آپ جو بھی ہیں، جس بھی شعبے میں، آپ چاہے ماہر نفسیات ہیں تو اپنے شعبے میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے. آپ کو لوگوں کے نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنے کسٹمر یعنی گاہک کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ جدید نظریات کے ساتھ ہیں. جو بزنس ہوتا ہے نا، جو مہارت ہوتی ہے، اس میں انوویٹیو آئیڈیاز، جدت پسند نظریات بڑے اہم ہوتے ہیں. جتنے آپ جدت پسندی سے، اچھے طریقے سے، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، لوگ آپ کو اتنا ہی سراہیں گے. اسے آپ زیادہ ارن کرتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں.
اس کی ایک سادہ سی مثال ہے. مجھے کراچی جانا ہوا تو وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ امتیاز نام کا ایک مال ہے. وہاں ہم گئے تو وہاں ایک کپ میں آپ جانتے ہیں چھلی کے دانے، بھٹا بھی جسے بولتے ہیں، تو اس کے دانے وہ کپ میں رکھ کے لوگوں کو بیچ رہا تھا. ہم تو ریڑھی والے سے 10 روپے کی 20 روپے کی چھلی لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. میں نے کہا یہ 30 روپے کا ہوگا، لیکن اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی تھی، اس کی مہارت اتنی اچھی تھی، میں متاثر ہوئے بغیر نہ. اس نے کہا جی سر پلیز 100 روپیز. میں نے اپنے والیٹ سے نکالا، اس کو دے دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیا. کیوں؟ اس کی اسکل کام کر رہی تھی، اس کی اسکل اپیلنگ تھی، اس کے اپنے شعبے میں مہارت مجھے اپیل کر رہی تھی. تو اپنے شعبے میں جدید نظریات کے ساتھ ہیں اور طویل مدتی منصوبے بنائیں. چھوٹے چھوٹے نہیں کہ آج میرے پاس یہ گاہک آیا ہے، میں اپنی مہارت سے اپنی فنکاری دکھاؤں اس کو، وہ کل نہیں آئے گا آپ کے پاس. وہ مایوس ہو جائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے اس کی ایک مرتبہ میں جیب کاٹ لی. آپ کی محنت 1000 روپے تھی، آپ نے 5000 لے لیے. وہ چاروں نہ چار آپ کو دے کر چلا گیا، لیکن اگر آپ 1000 والی کے 1200 لے لیتے تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ چلتا. تو ان معاملات میں آپ کو بڑا واضح ہونا چاہیے، بڑا کلیئر اینڈ فیئر ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کا آپ پر یقین بڑھے، اور یقین بڑھنے سے ہی سب کچھ آگے بڑھتا ہے. اور اپنا کام انتہائی ایمانداری اور محنت سے کریں. اپنی مہارت لوگوں کو دکھائیں. مہارت اور چیز ہے، فنکاری اور چیز ہے. اپنی مہارت سے لوگوں کو گرویدہ بنائیں، اپنے رزق کو حلال کریں. آپ جس بھی شعبے میں ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آپ فارماسسٹ ہیں، آپ سائیکٹرسٹ ہیں، آپ ڈینٹسٹ ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے شعبے سے ہیں، تو اپنی مہارت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں. معاشرے کے ایک فعال رکن بنیں. اپنے مذہب کے، اپنے معاشرے کے، اپنی قوم کے نمائندے بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام مثبت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.